اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر حصہ غزل خواجہ میر درد پہ ہے۔ آج ہم پڑھیں گے خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2۔ تو انشاءاللہ ہم بڑی محبت سے اس سبق کو پڑھیں گے۔ مجھے یقین ہے آپ کو تمام چیزیں اس غزل کی سمجھ آئیں گی۔ تو عزیز طلبہ، اب چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف۔ غزل نمبر 2، خواجہ میر درد اس کے شاعر ہیں۔ عزیز طلبہ، خواجہ میر درد کی یہ غزل نمبر 2 ہے۔ پہلا شعر آپ کہتے ہیں، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو۔ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی دیکھتے ہیں۔ کیا فرق داغ و گل میں۔ داغ کہتے ہیں زخم کو، گل کہتے ہیں پھول کو۔ کیا فرق داغ و گل میں۔ یہاں پہ خواجہ میر درد نے اپنا یہ پہلا مصرع سوالیہ مصرع بنایا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا فرق ہے داغ میں اور گل میں، زخم اور پھول میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق جو ہے نا، وہ آگے خود ہی جو نا اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں کس گل کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس گل میں بو نہ ہو، جس پھول میں خوشبو نہ ہو، بغیر خوشبو والے پھول میں اور زخم میں کیا فرق ہے۔ یہ وہ سوال کرتے ہیں۔ پھر دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اب تو اسم اشارہ ہے جو محبوب کی طرف جو ہے نا یہ اشارہ کر رہا ہے۔ خواجہ میر درد کیونکہ صوفی تھے، تصوف آپ کا موضوع تھا، بلکہ شاعری کے اندر، غزل کے اندر جو تصوف کا استعمال سب سے پہلے آپ نے کیا تھا، آپ اس موضوع کے امام ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کی جو حالات زندگی ہے، آپ کے جو موضوعات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو کا اشارہ ان کے محبوب یعنی خدا کی طرف کریں گے۔ تو شاعر اپنے رب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اے خدا، جس دل میں تو نہیں ہے، وہ دل کس کام کا ہے۔ وہ دل کسی کام کا نہیں ہے۔ یہاں تک بیٹا ابھی ہم نے اس کے جو معانی تھے یا شعر جو کہتا تھا، ہم نے اس کو سمجھا۔ اب ہم اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سارے شعر کا مفہوم ہے، جس دل میں اللہ نہیں ہوتا، جس دل میں اللہ نہ ہو،
وہ اس پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہیں ہے، یعنی جس دل میں خدا نہیں ہے وہ اس پھول جیسا ہے جس پھول میں خوشبو نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ جو شاعر نے یہ خوبصورت جو موضوع باندھا ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو داغ ہے، زخم، یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، جو پھول ہے یہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اب پھول، ایک ایسا پھول جس میں خوشبو ہو اور ایک ایسا پھول جس میں خوشبو نہ ہو، جس میں خوشبو نہیں ہے، وہ داغ جیسا ہے، زخم جیسا ہے۔ یعنی پتہ چلا پھول کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز سب کے اندر ہے، ایک جیسی ہے، دوسری ایسی صفت ہے جو اس کو پھولوں سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ ہے خوشبو۔ یعنی وجود، پھول کا وجود سب کے پاس ہے، مگر اس میں جو سیرت ہے، جو اس کی خوشبو ہے، وہ اس کو دوسرے پھولوں سے ممتاز کرتی ہے۔ لہٰذا جو زخم ہے یہ سرخ رنگ کا، پھول بھی سرخ رنگ کا، اگر اس میں خوشبو ہے تو یہ اپنی کمال کو پہنچا ہوا ہے، اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو پھر اس پھول کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ دوسرے مصرعے میں ایسے ہی کہتے ہیں، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ یہاں پہ عزیز طلبہ وہ کہتے ہیں جو دل ہے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں، اگر ہم گوشت خریدتے ہیں، اگر ہم چکن خریدیں تو اس میں وہ ہمیں یہ جو دل ہے جو اس مرغی کا، وہ ہمیں پیس کر کے وہ دیتا ہے۔ ہم گھر میں جب کھانا بناتے ہیں تو وہ دل کو گوشت کے ایک ٹکڑے کی مانند ہم اس کو کھاتے بھی ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم مٹن خریدیں تو اس میں بھی اس کی دل اور کلیجی ہم خریدتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں کیونکہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم بیف لیں تو اس میں بھی وہ دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ خریدتے ہیں، اسے گھر بناتے اور کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو دل ہے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے جسم کا کسی اور وہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب دل میں اور دوسرے گوشت کے ٹکڑے میں فرق کیا ہے؟ وہ صرف بیٹا فرق ہے وہ کہ دل میں خدا سماتا ہے، دل میں خدا رہتا ہے، دل میں یاد الہی ہے، دل کو ذکر سے آباد کیا جاتا ہے، دل میں آرزو ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو شاعر نے اس وجہ سے دل کو گوشت کا ایسا ٹکڑا جو جسم کے باقی تمام گوشت کے ٹکڑوں سے ممتاز ہے، کیونکہ اس میں خدا ہے۔ جس دل میں خدا نہیں ہے پھر اس دل میں اور جسم کے دوسرے گوشت کے ٹکڑے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس نے دل کو ایسا مسکن، ایسی جگہ بنائی جس میں وہ خود سما سکے، لہٰذا شاعر نے یہاں پہ اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ دوسری چیز بیٹا، دل جو ہے یہ حیوانوں کے پاس بھی ہے، دل جو ہے یہ پرندوں کے پاس بھی ہے، یہ تمام جو چرند ہیں، پرند ہیں، یہ ان کے سینوں میں دھڑکتا ہے۔ انسان اور حیوان میں جو امتیازی بات وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ مقیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل کو زندگی عطا کرتی ہے، اور اصل زندگی دل کی زندگی ہے، سانس کا آنا اور جانا یہ زندگی نہیں ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے
مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو بیٹا جو خواجہ میر درد ہیں یہ ایک صوفی شاعر ہیں، یہاں پہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ دل جو ہے یہ بہرکیف اہم ہے، خواہ آپ کی زندگی مادی ہو یا آپ کی زندگی جو ہے روحانی ہو۔ مادی زندگی میں بھی دل جو ہے وہ ایک پرزہ ہے جو جسم کو خون فراہم کرتا ہے، جبکہ روحانی زندگی میں دل ایک ایسا خلوت خانہ ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی ہر دھڑکن اللہ کی یاد میں بسی ہو، پھر تو زندگی زندگی ہے، ورنہ زندگی جو ہے شرمندگی ہے۔ مادی طور پہ زندہ دل کی زندگی محدود رہتی ہے، مگر روحانی طور پر زندہ دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزتیں، بلندیاں اور مرتبے جو ہے وہ سارے کے سارے حاصل کرتا ہے۔ عاشق کے دل میں اور تیری آرزو نہ ہو، عاشق کے دل میں اور تیری آرزو نہ ہو، اس باغ کا تو پھول ہو اور اس میں بو نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دل خدا کا گھر ہے۔ اللہ جو تمام تعریفیں اور زمین و آسمان کی وسعتوں سے باہر ہے وہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے، یعنی مومن کا دل اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اپنی تمام تجلیات کے ساتھ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ خواجہ میر درد نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کہا میں ایک تجلی اس پہاڑ پہ پھینکتا ہوں، اگر تم اس کی تاب لا سکے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ گویا یہاں پہ بتانا مقصود ہے انسانی آنکھ اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہ سورج کو دیکھ سکے۔ جب یہ چمکتے سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر سورج کے خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لہٰذا دل ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ نور جو ہے نا وہ سمو سکتا ہے، وہ رہ سکتا ہے۔ وہ جو پہاڑ تھا جس پہ خدا نے ایک تجلی جو ہے نا وہ بھیجی، وہ جل کے راکھ ہو گیا، وہ کوہ طور وہ سیاہ ہو گیا۔ تو کیا ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی وہ خدا کو، اس کے وجود کو، اس کی ان تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک مومن کا دل ایسا ہے، اس میں وسعت اتنی ہے، وہ خدا کو یہاں پہ سمو سکتا ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہونا۔ تو عزیز طلبہ، خواجہ میر درد نے یہاں پہ ہمیں سمجھایا ہے کہ دل ایک مکان ہے، ایک گھر ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کا مکین ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن گھروں کو تالے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں آتا، اس گھر میں جو ہے نا جو بھی جاتا ہے وہ ڈرتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے، اس کا جی گھبراتا ہے، نہ جانے یہاں پہ کیا ہوگا۔ وہاں پہ اجاڑ بیابان ہوتا ہے۔ دل کا مکین خدا ہے، اور جب یہ مکین اس دل میں رہتا ہے تو دل آباد ہوتا ہے۔ اگر دل کا مکین دل میں نہ ہو تو یہ اجاڑ ہوتا ہے، یہ بیابان ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو آباد کریں. جب ہمارے دل آباد ہو جائیں گے، اس گھر کے مکان یہاں پہ مکیں ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں محبت نصیب ہوگی، ہمیں سوز نصیب ہوگا، ہمیں گداز نصیب ہوگا، ہمیں یاد الہی نصیب ہوگی. ہمارا دل جو ہے خدا کی یاد سے معمور ہو جائے گا. تو بیٹا جس کا دل یاد الہی سے معمور ہو جاتا ہے تو پھر شاعر کہتا ہے ترجمہ آیت قرآن کا سناتا ہوں تمہیں، ترجمہ آیت قرآن کا سناتا ہوں تمہیں، جس دل میں اس کی جگہ دل وہ ہے، سینہ وہ ہے. تو بیٹا پھر دل وہ ہے، سینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے، جو خدا ہے، وہ سما سکے. تو عزیز طلبہ، یہ پہلا شعر تھا جس کے اندر شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ بات کہی ہے. جو حضوری ہے جو حضوری ہے نا، وہ ایک راز ہے موت کا. جو زندہ ہوتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ خدا کو اپنے دل میں حضور کرے. عزیز طلبہ، اب ہم خواجہ میر درد کی دوسری غزل کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں. شاعر کہتا ہے ہووے نہ ہولو قوت اگر تیری درمیان، ہووے نہ ہولو قوت اگر تیری درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو. تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے یہاں پہ معانی دیکھتے ہیں. ہووے اس کا معنی ہے. یہ لکھنوی انداز میں یہاں پہ ہووے کا لفظ لکھا ہے. ہووے نہ ہولو قوت، یہ جو ہولو قوت ہے یہ یہاں پہ بطور مخففات استعمال ہوا ہے، ایز اے ایبریویشن. جو پورا جملہ ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بیٹا ہول کا معنی ہوتا ہے قدرت رکھنا، قوت کا معنی ہوتا ہے طاقت. اب ہولو قوت کیونکہ یہ ایبریویشن ہے، ہم جائیں گے اس کے پورے سنٹینس کی طرف. لا حولا ولا قوتا، اس کا ترجمہ ہے لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لا حولا کوئی قدرت نہیں ہے، ولا قوتا اور کوئی طاقت نہیں ہے، الا سوائے باللہ اللہ رب العزت. ساری طاقتیں اللہ کی، ساری قدرتیں اللہ کی، العلی العظیم جو بڑی قدرتوں والا ہے. تو بیٹا شاعر نے یہاں پہ کہا ہے ہووے نہ ہولو قوت اگر تیری درمیان، تیری بھی اسم اشارہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف ہے. کہتا ہے کہ اے خدا اگر تیری مجھے ہولو قوت نصیب نہ ہو، جو ہم سے ہو سکے ہے، جو مجھ سے سرزد ہوتا ہے نا، جو میں کام کرتا ہوں سو ہم سے کبھو نہ ہو. تو کہتا ہے کہ وہ ہم سے کبھی نہ ہو. جو میں کام کرتا ہوں یہ سارے کے سارے کام مجھ سے کبھی بھی سرزد نہ ہو اگر اے خدا مجھے تیری ہولو قوت نصیب نہ ہو. یہ جو کبھو کا لفظ ہے نا، یہ شاعر نے اپنے قافیے کے وزن کو پورا کرنے کے لیے لکھا ہے. اس غزل کے اندر جو ردیف ہے وہ ہے نہ ہو نہ ہو نہ ہو، اور جو اس کا قافیہ ہے وہ ہے تو، کبھو، آرزو، گفتگو وغیرہ. یہ اس کے قافیہ ہیں. تو کبھو لفظ کبھی شاعر نے اپنا وزن پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس اذن ہے، اجازت ہے، وہ اس لفظ کی حیت بدل سکتا ہے. اس نے اپنا قافیہ پورا کرنے کے لیے کبھی کو یہاں پہ کبھو لکھا ہے. اور لکھنوی انداز میں جو پرانا اردو کا انداز ہے وہاں پہ کبھی کو
کبھو اکثر شعراء نے لکھا بھی ہے۔ اب شاعر اس شعر کے اندر کیا کہتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اللہ کارساز ہے، اللہ کارکشا ہے، اس کی طاقت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ بیٹا اللہ رب العزت کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ، میں اس کو دوبارہ بولتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیجئے گا، واللہ غالب علی امرہ۔ امرہ کا معنی ہوتا ہے میرے کام، امر کہتے ہیں کام کو، امرہ میرے کام۔ بے شک اللہ رب العزت اپنے تمام کاموں پر پوری طرح غالب ہے، پوری طرح وہ غلبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو خلق الانسان ضعیفاً، کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام قوتیں طاقتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو 3 حوالہ جات ہیں اس شعر کے وہ لکھوا دیے، پھر اس کے ساتھ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جس موضوع کے شاعر نے لیا، یہاں پہ اس کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ اللہ کارساز حقیقی ہے، اللہ ہی کارکشا ہے، ہم اس کی طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم مجبور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، تو ہم ہر چیز کو اسی سوچ کے مطابق لیں اور اپنی بے بسی بے کسی کا اعتراف کریں، اللہ کی طاقت اور قدرت کا اقرار کریں۔ جو ایسا کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، کیونکہ داغ دہلوی کہتے ہیں داغ سچ ہے خدا چاہیے، داغ سچ ہے جو خدا چاہے کرے، داغ سچ ہے جو خدا چاہے کرے، آدمی کا بس نہیں تقدیر پر، آدمی کا بس تقدیر پہ ہے ہی نہیں ہے، اب جو چاہنا ہے خدا نے وہی ہونا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ جو تقدیر ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ہر شخص کا جو نصیب ہے نا، اس کی جو قسمت ہے، اس کی جو تقدیر ہے، وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا اللہ کے حبیب، جب ہماری قسمتیں لکھی جا چکی ہیں، ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے، جس نے دوزخ میں جانا ہے وہ بھی لکھا جا چکا ہے، تو پھر ہم کیوں سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں آتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں؟ اپنے گرم لحاف کو چھوڑ کے آنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر گرمی کی تپتی دوپہروں میں ہم آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ اگر ہماری نصیب میں، ہماری تقدیر میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے، دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مصلحتاً خاموش رہے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح کے وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، آپ کی اذان سن کے جو صحابی اپنے گھر کی چھتوں پہ سو رہے تھے، انہوں نے وہیں سے اپنی چھت سے چھلانگ نیچے لگائی اور بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں۔ جو صحابی اندر اپنے حجروں میں سو رہے تھے وہ باہر نکلے، انہوں نے دروازہ کھولنا گوارا نہ کیا، دیوار پھلانگی اور مسجد نبوی شریف میں
اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معمول سے 3-4 منٹ لیٹ آئے۔ اب تمام صحابہ ان کی نظریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی جانب لگی۔ پردہ ہٹا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی چہرہ نظر آیا، آپ مسکرا رہے۔ تمام صحابہ آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہو کے فرماتے ہیں، آج آپ کی قسمت میں ایسے ہی مسجد میں آنا لکھا تھا جیسے آپ سب آئے ہو۔ جو تقدیر ہے یہ ہو کے رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو شعور دیتا ہے یہ کرو یا یہ نہ کرو۔ آپ سے جو سرزد ہوتا ہے وہ آپ کا نصیب ہوتا ہے، وہ آپ کی تقدیر ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ جو خدا چاہے انسان سے صرف وہ سرزد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور سرزد نہیں ہوتا۔ فرسٹ ایئر میں آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، نہ بد رکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ آپ کو راستے میں صرف عنایت پروردگار نصیب ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ خواجہ میر درد نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہم سے جو کام اچھا سرزد ہوتا ہے تو وہ خدا کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی برائی کے راستے سے بچتے ہیں تو وہ بھی خدا کی دی ہوئی طاقت اور قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم برائی کے گڑھے سے گرنے سے بچ گئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت جس کا مددگار ہو جاتا ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ بیٹا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا ہم اس جو کارزار حیات میں جتنے کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے سر انجام دیتے ہیں۔ ہماری ساری کاوشیں، ہماری ساری ہمتیں، ہماری ساری محنتوں میں برکت خدا ڈالتا ہے۔ اگر وہ ہمارا مددگار نہ ہو، ہم راستوں ہی کا رزق بن جائیں، ہم خاک ہی کا رزق بن جائیں، ہم تو دھول مٹی میں ہی اٹے رہ جائیں گے۔ اگر ہم چلتے ہیں، راستوں سے آشنا ہوتے ہیں، منزلوں پہ پہنچتے ہیں، تو اس کی توفیق ہمارا خدا دیتا ہے۔ تو ہم اس لیے تو کہتے ہیں ہوئی جاتی ہے کیوں بےتاب منزل، جب خدا پہ توکل ہو نا، بھروسہ ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں ہم، ہوئی جاتی ہے کیوں بےتاب منزل، مسلسل چل رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ تو ہم جو چلتے ہیں، جو آتے ہیں، یہ خدا کی طرف ہی آتے ہیں۔ تو بیٹا یہ سبق یاد کر لیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ والسلام۔